کہتے ہیں ہم ہر سال ہزاروں اور لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں۔ لاکھوں جانور ذبح کرنے سے مسلمانوں کی معیشت بہت متاثر ہوتی ہے۔ لاکھوں جانور ایک دن ذبح کرنے سے معیشت بہت متاثر ہوتی ہے۔ اگر ایک دن میں لاکھوں جانور ذبح نہ ہوں، جیسے جانور بکتے ہیں اور پورا ہفتہ گوشت ہوتا ہے، جانور دیگر کاموں کے اندر لائیں گے تو معیشت مستحکم ہوگی۔ ایک دن میں لاکھوں جانور ذبح کرنا یہ معیشت کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ہم نے کہا اللہ سمجھ عطا فرمائے قربانی کے جانور سے معیشت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ ذرا فوائد سنیں۔ نمبر 1، جانور پالنا۔ جب قربانی کے دن جانور ذبح کرنا ہے تو جانور پالنے ہیں نا۔ ایک دن میں جانور 1 سال کا نہیں ہوتا، ایک دن میں جانور 2 سال کا نہیں ہوتا، ایک دن میں اونٹ 5 سال کا نہیں ہوتا۔ جو اونٹ قربانی میں ذبح ہو اس کو 5 سال پالنا ہے۔ جس گائے بھینس نے ذبح ہونا ہے 2 سال پالنا ہے، جس بکری نے ذبح ہونا ہے 1 سال پالنا ہے۔ تو جب جانور آپ پالیں گے تو اس میں 1 سال تک کتنے لوگ مصروف رہیں گے؟ مزدوری بھی کریں گے، چارہ بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو جب چارہ چاہیے تو زمینیں آباد ہوں گی، زمینیں آباد کریں گے تو کھادیں چاہیے، کھادیں چاہیے تو پھر فیکٹریاں ہوں گی، فیکٹریوں ہوں گی تو مزدور ہوں گے۔ تو قربانی کی جان معیشت کمزور ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جب جانور کو آپ نے پالنا ہے تو چارہ خریدنا ہے۔ تو جب چارہ خریدیں گے تو چارہ دیہات سے شہر کے اندر آئے گا، پھر چارے کی منڈی بنے گی، وہاں پر دکانیں بنے گی، وہاں پر مزدور ہوں گے، تو معیشت مضبوط ہوگی، کمزور تو نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جب جانور کو 2 سال بعد ذبح کرنا ہے تو 2 سال تک جانور کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے، نوکر رکھیں گے تو غریب آدمی کو مزدوری مل جائے گی۔ نمبر 4، جب آپ نے جانور گائے 2 سال کے بعد ذبح کرنی ہے جانور، تو یہ جب بڑا ہوگا تو دودھ بھی دے گا۔ اونٹ 5 سال کی اونٹنی ذبح کرنی ہے تو بڑی ہوگی، دودھ بھی دے گی۔ سارا دودھ تو بندے پیتے نہیں ہیں، پھر دودھ فروخت بھی کرتے ہیں، تو معیشت کمزور نہیں ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی۔ نمبر 5، اگر جانور شہر سے باہر ہیں، شہری لوگ جانور نہیں پالتے، تو باہر سے جانور شہر میں لائیں گے تو اس کے لیے آپ کو منڈی کا انتظام کرنا پڑے گا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ٹرانسپورٹ پر ڈرائیور چاہیے، اس کو لادنے کے لیے مزدور چاہیے، مزدوروں نے جہاں کام کرنا ان کو کھانا چاہیے، کھانے کے لیے پھر ہوٹل بنیں گے، ہوٹلوں کے لیے گندم چاہیے، سبزیاں چاہیے، گوشت چاہیے، تو معیشت مضبوط ہو رہی ہے نا، کمزور تو نہیں ہو رہی۔ نمبر 6، منڈیوں کا مستقل نظام اور کئی لوگوں کی روزی۔ نمبر 7، بیچنے کے نتیجے میں زر مبادلہ۔ ایک دیہاتی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے 10 گائے پال لی، عید کے دن بیچے گا تو اس کو اکٹھا 6 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ ویسے ایک سال میں شاید 6 لاکھ اس کے پاس نہ آئے، لیکن اس کی وجہ سے 6 لاکھ آ جائیں گے۔ اونٹ بیچے گا اس کو 12 لاکھ مل جائیں گے، تو زر مبادلہ ملے گا۔ نمبر 8، کسائیوں کا نظام اور اجرت۔ اب اس دن کسائی تلاش کرنے پڑتے ہیں، کسائی تھوڑے پڑ جاتے ہیں اور کسائیوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتا تو کسائیوں ایک دن میں اتنے پیسے کہاں سے ملتے؟ ایک مہینے میں بندہ اتنے پیسے نہیں کماتا جتنے ایک دن میں کسائی پیسے کما لیتے ہیں۔ نمبر 9، کھال دینے میں مدارس عربیہ کی امداد۔ ہر آدمی نے تو کھال کو اپنے گھر استعمال میں نہیں لانا، نہ ہر آدمی نے فروخت کرنا ہے۔ تو جب کروڑوں کھالیں آپ فروخت کریں گے، اربوں روپیہ دینی مدارس کو ملے گا، تو طلباء کا بھی فائدہ ہوگا، دین کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 10، گوشت مدارس، غربا اور مساکین اور متاثر علاقوں میں۔ وہ جو لوگ سال بھر میں گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی کے دن کلو کے حساب سے گوشت لیتے ہیں۔ پھر قربانی کا گوشت قربانی کے دن نہیں کھانا، آپ ذخیرہ بنا کے رکھو تو 6 ماہ تک کھاتے رہو، تو غریب کا کتنا فائدہ ہے۔ نمبر 11، کھالوں کا انتظام، فیکٹریاں، کارخانے، کاروبار، لوگوں کا روزگار۔ قربانی کی کھال تو مدرسے کو دیں گے، مدرسے والا فیکٹری کو دے گا۔ اب فیکٹری والے نے پہلے اس کو بال اتارنے، پھر اس نے اس کو رنگنا ہے، پھر اس نے فیکٹری کے اندر جانا ہے، پھر چمڑے نے دنیا میں جانا ہے۔ تو صرف ملک نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک دن میں معیشت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی یہ تجارت ہے کھالوں کی کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو بہت کم قیمت میں کھال بیچتے ہیں، اس سے فیکٹری والا کتنا منافع کماتا ہے، کسی فیکٹری میں جا کر دیکھنا۔ میں نے تو جا کر دیکھا ہے، ایک ایک جوتا کتنی سی کھال سے بنتا ہے، اور ایک کھال میں جوتے کتنے ہوتے ہیں۔ اور اب چائنا والوں نے عجیب نظام کیا، وہاں کھال جاتی ہے، وہ اس کو خاص کیمیکل لگاتے ہیں، کھال پھول جاتی ہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر ایک کھال کی 4 بناتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ایک کھال 4000 کی بیچی ہے نا، وہ اس کھال کو 16000 کی بنا دیتے ہیں۔ نمبر 12، اشیاء کی بناوٹ۔ دیکھو کوٹ ہیں، خیمے ہیں، جیکٹس ہیں، یہ سب کچھ کس سے بن رہی ہیں؟ ان کھالوں سے بن رہی ہیں۔ نمبر 13، کمپنیوں اور کارخانوں کا نظام اور لوگوں کا روزگار۔ کمپنیوں کا مطلب کیا؟
اس نے فیکٹری میں جانا ہے، پھر چمڑے نے تیار ہو کے آگے جانا ہے، پھر جوتیاں ایک فیکٹری الگ ہو جائے گی، فٹ بال الگ ہو جائے گی، دستانے الگ ہو جائے گی، جیکٹیں الگ ہو جائیں گے۔ تو قربانی کے دن کی قربانی سے معیشت مستحکم ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے سے اچھا جانور قربانی کے موقع پر ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ